بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7۔ الحمدللہ ہمارے چھ اسباق جو ہیں، چھ عنوانات پر اسباق جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے۔ 7واں سبق ہمارا حروف جر کے بارے میں ہے، جن کو پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں۔ 7 حروف جر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے شروع میں تعارف کے اندر ہم نے بات کی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم اعادہ کریں گے۔ ضمیر منفصل مؤنث کی ہم نے جو پڑھی تھی، جسے ہم نے سیپریٹڈ پروناؤنس کہا تھا، ہما ہن، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اور ضمیر متصل جو مؤنث کی تھی، جسے اٹیچ پروناؤنس کہا تھا ہم نے، ہا ہما ہن، کی کما کن، ہی نا۔ اس طرح پھر ہم نے مزید الفاظ جو ہے وہ ساتھ ملائے تھے ان کے، مذکر اور مؤنث کے۔ پھر ہم نے ان کے بارے میں اضافت کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ یہ کلام کے اندر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اضافت کیا تھی؟ نسبت کرنا ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف۔ جس کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جزا، اس کو ہم ضمیر متصل کے ساتھ ملائیں گے، جیسے جزاؤہ، جزاؤہما، جزاؤہم۔ اس ایک کا بدلہ، ان دو کا بدلہ، ان سب کا بدلہ۔ اشارات آپ کو یاد ہیں، ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے۔ جزاؤک، آپ کا بدلہ، جزاؤکما، آپ دو کا بدلہ، جزاؤکم، آپ سب کا بدلہ۔ جزائی، میرا بدلہ، جزاؤنا، ہمارا بدلہ۔ اس طرح عطا، انعام، عطا اس ایک عورت کا انعام، عطاؤہما، ان دو عورتوں کا انعام، عطاؤہن، ان سب عورتوں کا انعام۔ عطاؤ کی، آپ ایک عورت کا انعام، عطاؤکما، آپ دو عورتوں کا انعام، عطاؤکن، آپ سب عورتوں کا انعام۔ عطائی، میرا انعام، عطاؤنا، ہمارا انعام۔ اسی طرح دونہا، لدیہا، دون بغیر، لدا پاس، کل تمام، بعض کچھ، قلیل تھوڑا، کثیر زیادہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الفاظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کلام، جب بھی کوئی کلام ہوتا ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ ان سب کے مجموعے کو مل کے جو ہے وہ کلام بنتا ہے۔ تو اسم کہتے ہیں، جسے ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، کسی کا نام یا صفت، کسی چیز کہتے ہیں نام، چیز جگہ کا نام جو ہم کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا نام۔ تو جیسے کتاب، مکتن، یا صفت ہو جیسے مسلم، مؤمن، مسلمان، مومن۔ فعل جسے ورب کہتے ہیں، جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے نصارہ، فتح، نصارہ، اس نے مدد کی، فتح، اس نے کھولا۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے، یعنی اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے حرف کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم پارٹیکل بھی کہتے ہیں۔ جیسے با، لام، مین، فی، انا۔ پچھلے قرآن کی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہوگا، جس کا ہم نے لیے کا ترجمہ کر رہے تھے، سے کا معنی کر رہے تھے، عن کا معنی کر رہے تھے۔ تو ان سب کو حروف کہتے ہیں۔ اب جو حرف جر ہے، پریپوزیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ 7 ہیں۔ حرف جر تو زیادہ ہیں، لیکن جو کثیر الاستعمال ہیں وہ 7 ہیں۔ با، یعنی کہ با کے نیچے زیر، بی معنی 7۔ جیسے مثال ہے بسم اللہ، اسم معنی نام، اللہ، اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یا پھر 7 نام اللہ کے۔
لام لیے ہدن للناس، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، من معنی سے، جزاء من ربک، جزان بدلہ ہے، من معنی سے، ربی کا آپ کے رب کی، آپ کا رب یعنی آپ کے رب کی طرف سے، عن معنی سے، وما كنا عن الخلق غافلین، وما اور نہیں، کنہ ہم ہیں، عن سے، خلقی مخلوق، غافلین غافل، اور ہم نہیں مخلوق سے غافل، الہ طرف تک کی جانب، اس طرح کا ترجمہ آتا ہے اس کا، توبو الی اللہ، اور رجوع کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، اعلی معنی پر، یہ کس چیز کے اوپر جو ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک اللہ، اللہ علی پر، کلی تمام، یہ پیچھے پڑھ لیا، شیء چیز، ہر چیز پر، قادر قدیر قادر ہے، فی معنی میں کس چیز کے اندر جو ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، فی معنی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں، مزید مثالیں، اولئک یؤمنون بھی، اولئک وہ لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، لہو ملک السماوات والارض، لہو اس کے لیے، اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، سماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی، یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، ملک مضاف ہے، سماوات والارض یہ مضاف الیہ ہے، من معنی سے، ولا يقبل منها شفاعت، ولا يقبل نہیں قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، لن ترضى عنك اليهود، لن ہرگز، ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، یہود، یہود، ثم الیہ ترجعون، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون لوٹائے جاؤ گے، علی ثم ان علینا حسابہم، پھر ان بے شک، علینا ہم پر، حسابہم ان کا حساب ہے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہ حروف جر کیا عمل کرتے ہیں، یہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، جر سے مطلب، یہاں پہ دیکھیں، یہ یہ اپنے بعد والے اسم کو جو ہے جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں، یہ دیکھیں، بسمی، بسم اللہ، للناسی، ٹھیک ہے، مر ربی، یہ کاف تو ضمیر ہے، تو مر ربی، سمے رب تھا، تو عن الخلقی، یہ بعد والے کو زیر دے رہے ہیں، اللہ، اس طرح، علی کلی، فی سبیل اللہ، امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، با اور لام جو ہے یہ ناقابل شمار ہے، قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، من یہ قرآن میں 2503 بار استعمال ہوا ہے، عن قرآن میں 490 مرتبہ استعمال ہوا ہے، الہ قرآن میں 1459 بار استعمال ہوا ہے، اعلی قرآن میں 1667 مرتبہ استعمال ہوا ہے، فی قرآن میں 742 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو حروف جارہ جو میں نے جیسے پہلے کہا تھا، یہ کل 17 ہیں، لیکن 7 ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اسم کے ساتھ تو آتے ہی ہیں، ضمائر کے ساتھ ہی مل کے آتے ہیں، اور اور یہ قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، اب ہم اس کو ساتھ ملاتے ہیں، با کو ساتھ ملائیں گے تو کیا بنے گا، اب یہاں دیکھیں، یہدی بھی اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم
ضمائر کو ساتھ ملائیں گے، ضمیر متصل کو کیسے پڑھا جائے گا؟ بھی، اس سے، یا مرد بھی ہو سکتا ہے اس مرد سے، یا بہا اس عورت سے، بہما ان دو سے، بہم ان سب سے، بہننا ان سب سے۔ اب جو سیاق و سباق کا ترجمہ ہوگا، یعنی مذکر کا استعمال کر رہے ہیں تو مذکر کا ترجمہ کریں گے، اور جب مؤنث کا استعمال کر رہے ہیں تو مؤنث کا ترجمہ کریں گے۔ بیکا آپ سے، بیکی آپ سے، بیکما بیکما آپ دو سے، بیکم بیکن آپ سب سے، بی مجھ سے، بنا ہم سے۔ اس طرح بھی بہما بہم، بیکا بیکما بیکم، بی بنا، بہا بہما بہن، بیکی بیکما بیکن، بی بنا۔ اسی طرح لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ لہو اس کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکما آپ دو کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکی آپ ایک عورت کے لیے، لکما آپ دو عورتوں کے لیے، لکن آپ سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب عورتوں کے لیے۔ امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس طرح من معنی سے اعوذ بالرحمن من کا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، بالرحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، منہو منہما منہم، من کا منکما منکم، منی منا، منہا منہما منہن من کی، منکما منکن منی منا۔ اب اگلا چوتھا حرف جو تھا، معنی عن، رضی اللہ عنہم، رضیہ راضی ہو گیا، اللہ اللہ عنہم ان سب سے، ورضو اور وہ راضی ہو گیا، عنہ اس سے، عنہ اس ایک سے، عنہما ان دو سے، عنہم ان سب مردوں سے، عن کا آپ ایک مرد سے، عنکما آپ دو مردوں سے، ساتھ ساتھ اشارے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے ہم لوگ، عنکم آپ سب مردوں سے، عنی مجھے ایک مرد سے، عنا ہم سب مردوں سے، عنہا اس ایک عورت سے، عنہما ان دو عورتوں سے، عنہن آپ ان سب عورتوں سے، عن کی آپ ایک عورت سے، عنکما آپ دو عورتوں سے، عنہن معذرت، عنکن آپ سب عورتوں سے، عنی مجھے ایک عورت سے، عنا ہم سب عورتوں سے۔ اگلا ہے الا، انا للہ، انا بے شک اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں لام حرف جر آیا تو ہا کے نیچے اس نے زیر دے دی، وَإِنَّا بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے، الی اس کی طرف، الیہما ان دو کی طرف، الیہم ان سب کی طرف۔ اسی طرح سب کا، الیکا الیکما الیکم الیہ الینا، الیہا الیہما الیہن، الیکی الیکما الیکن الیہ الینا۔ اسی طرح جو ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے، جو آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے اور کر کے مجھے نوٹ جمع کروانے ہیں۔ اس طرح علی، السلام علیکم، السلام سلامتی ہو، یعنی کہ تمام سلامتی، علیکم آپ سب پر، السلام علینا سلامتی ہو، علینا ہم سب پر۔ اس طرح ہم ضمائر کو ساتھ ملائیں گے، علیہ علیہما علیہن، علیکا علیکما علیکن، علیہ علینا، علیہا علیہما علیہن، علیکی علیکما علیکن، علیہ علینا۔ اسی طرح اگلا لفظ تھا فی، لا ریب فی، فی معنی میں، فی ہی اس میں، فیہما ان دو میں، فیہم ان سب میں۔ اسی طرح آگے فی کا، فیکما فیکم، فیہ فینا، فیہا فیہما فیہن، فیکی فیکما فیکن، فیہ فینا۔ امید ہے تقریباً جو ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم نے ساری پریکٹس کرنی ہے، بھی بہما بہم، بکا بکما بکم، بی بنا، اس طرح سارا 7 حروف جا رہا ہے۔ اس طرح مونس کی ضمائر ساتھ ملا کے، بہا بہما بہن، بکی بکما بکن، بی بنا، اس کو ہم زبانی اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے۔ آج الحمدللہ ہم نے
7 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 6861 مرتبہ استعمال ہوئے۔ اس کی طرف 2 نئے الفاظ سیکھے ہم نے جو قرآن کریم میں 121 مرتبہ آئے، جو آپ نے قرآن کریم میں تلاش کر کے نوٹس جمع کروانے ہیں۔ اس کے ساتھ الحمدللہ آج کا سبق ساتھ ملا کے ہم نے تقریباً جو الفاظ پڑھ لی مکمل ہو گئے، ہمارے 20,520 الفاظ مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ جا رہے ہیں آپ؟ گزشتہ سبق سے پیوستہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کچھ ہم نے 6 مشہور رشتے پڑھے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ ابن، امن، اخن، اختن، ابنن، بنتن۔ آج ہم کچھ مزید پڑھیں گے جس کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں گے اور یاد کریں گے۔ ابن معنی باپ، اور اس کو اپنے جو ہے ہم نے 7 ضمائر کے ساتھ ملا کے ہم نے اپنی پریکٹس میں لانا ہے اور نوٹس جمع کروانے ہیں۔ ابن معنی باپ، امن معنی ماں، اخن معنی بھائی۔ جب ہم کو ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بنیں گے؟ ابو ہو، ضمائر متصل کے ساتھ ملائیں گے، ابو ہو اس ایک کا بھائی، اس ایک کا باپ، ابو ہما ان 2 کا باپ، ابو ہم ان سب کا باپ۔ اس طرح امہ اس ایک کی ماں، امہما ان 2 کی ماں۔ اسی طرح اختن بہن، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، جدن دادا، عمن چچا، خالن ماموں، خالتن خالہ، زوجن شوہر، زوجتن بیوی، عمتن پھوپھی، جدتن من الاب، جدتن من الاب معنی دادی، جدتن من الام نانی، ابن اخن بھتیجا، ابن البنت نواسا۔ بنت ہم نے پیچھے پڑھا تھا بیٹی، تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹی کا بیٹا تو ابن البنت۔ اسی طرح حفید یا ابن الابن پوتا، ٹھیک ہے۔ زوج الخالہ خالو، زوجت الخال ممانی، زوجت العم چچی، زوجہ معنی بیوی کو کہتے ہیں، عم معنی چچا، چچا کی بیوی، زوجت العم چچی، زوجت العم، زوج العم زوج العم کیا ہوگا؟ پھوپا۔ العم الاکبر یعنی چچا تایا کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس میں عم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ العم الاکبر معنی تایا، ٹھیک ہے۔ زوجت العم الاکبر تائی، حمات ساس، حمن یا الحمو معنی سسر، صہر داماد، عدیل ہمزلف، ہمزلف جسے آج کل مطلب کہ ہماری زبان کے اندر جس کو سانڈو بھی کہتے ہیں، عدیل ہم زلف۔ اب ان کے ساتھ ہم نے ضمائر متصل تو ساتھ ملا لی، تو کیا بنے گا؟ ہم نے پڑھ لیا ابو ہو، ابو ہما، ابو ہم، ابو کا، ابو کما، ابو کم، ابی، ابونا، ٹھیک ہے۔ ابوہا، ابو ہما، ابو ہننا، ابو کی، ابو کما، ابو کننا، ابو ابی، ابونا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ضمائر منفصلہ ہم ان کے ساتھ ملاتے ہیں جو ہم نے پڑھی تھی شروع میں، جسے ہم کہہ رہے تھے سیپریٹڈ پروناؤنس کہہ رہے تھے ہم لوگ، وہ کیا بنے گا؟ جیسے ہوا ابن، میں نے آپ لوگ کے گوش گزاری تھی یہ بات کہ جب ضمائر منفصلہ واحد تثنیہ جمع ہوں گے تو آگے اسم بھی اس کے مطابق بدلے گا، چینج ہوگا، لیکن ضمائر متصلہ اگر ساتھ چینج ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اسم بھی چینج ہو۔ اب یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا ابو ہو، ابو ہما، ابو ہم، یہاں پہ ضمائر تو چینج ہو رہی ہیں لیکن اسم چینج نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم ضمیر منفصلہ لے کے آئیں گے، سیپریٹڈ پروناؤنس لے کر آئیں گے، تو یہاں پہ وہ دونوں چینج ہوں گے، جیسے ہوا ابن، ہما ابانی۔ اب ہم ایک تسنیہ بنانے کے لیے ہم نے پڑھا تھا نا کہ آخر میں الف نون لے کر آئیں گے، تو اسی طرح ہم
اس کی جمع آتی ہے آبا، تو ہم کہیں گے ہم آبا ان. ہر اسم کی جمع اس کے حساب سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو مختلف جگہوں پہ استعمال، جیسے امن ہے، امن، جیسے ہن، ہیا امن. ٹھیک ہے. ہما امانی، ہن امہاتن. اسی طرح ہم نے اس کو پریکٹس کرنی ہے. آپ نے مجھے لکھ کے جمع بھی کروانا ہے، ضمیر منفصل کے ساتھ بھی اور ضمیر متصل کے ساتھ بھی آپ نے یہ لکھ کر اسائنمنٹ جمع کروانی ہے. آج ان کے ساتھ ہی ہم نے کتنے مزید نئے الفاظ سیکھ لیے؟ 22 نئے الفاظ جو ہے وہ ہم نے مزید سیکھ لیے الحمدللہ.